اس کا بیان یہاں پر آیت نمبر 61 میں ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. پھر وہ میدان میں جمع ہو کر یہ لعنت کی جاتی ہے کہ جو جھوٹا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حدیث پاک میں موجود ہے، روایات میں ہے کہ مولا علی المرتضی، حسنین کریمین اور سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان سب کے ساتھ اس میدان میں تشریف لائے، اور دست مبارک میں حسن کا ہاتھ تھا رضی اللہ تعالی عنہ. حضور علیہ السلام کی گود میں امام حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما حضور نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے تھے. آقا نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا تم سب آمین کہنا. نجران کا جو سب سے بڑا نصرانی عالم تھا، جو پادری تھا، اس نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں بخدا ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہاڑ کے پیچھے ہٹنے کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے پہاڑوں کو پیچھے ہٹا دے گا. ان کے ساتھ مجادلہ نہ کرنا، مباہلہ نہ کرنا، اور باز آ جاؤ، اور جو یہ کہہ رہے ہیں جزیہ دینا قبول کر لو. اس کے بعد انہوں نے مقابلے سے وہ پیچھے ہٹے اور انہوں نے جو ہے وہ مباہلہ نہیں کیا. مباہلہ اسے کہتے ہیں کہ فریقین ایک میدان میں جمع ہو اور جس کو لانا ہو، اور پھر اس کے بعد لعنت کی جائے کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت. تو پھر انہوں نے مبالغہ کرنے سے انکار کیا اور پیچھے ہٹ گئے. اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے. فرمایا کہ اس کے بعد آیت نمبر 64 میں 64 میں یہ بات ارشاد فرمائیں کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے فرمایا کہ اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو آؤ ان نکات پر جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں، اتفاق کر لو. یعنی مشترک کیا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، شرک کو چھوڑنا ہوگا، اور اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو رب ماننے کا شعار ترک کرنا ہوگا. اہل کتاب مشترکات یعنی جسے ہم کہتے ہیں کامنٹیز، اس پر بھی جمع نہیں ہوئے، جو کہ ان کی ہٹ درمی کا واضح ثبوت ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی زبانی ان کو یہ بھی باقاعدہ دعوت دی کہ آؤ مشترکات پر آ جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کی عبادت کرو، کسی بندے کو خدا نہ مانو. تو اس پر وہ نہیں آئے، یہ ان کی ہٹ درمی تھے. 67 نمبر آیت میں اہل کتاب کی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہودی اور نصرانی ہونے کی غلط بیانی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے ملت حنیف ہونے اور مشرکین میں سے نہ ہونے کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور یہ کہ ابراہیم کے سب سے زیادہ قریب نبی علیہ السلام اور مؤمنین ہیں. اور اس کے بعد والی آیت 69 سے اہل کتاب کی کئی اخلاقی برائیوں اور ان کی بددیانتیوں کا ذکر فرمایا. 67 میں فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی ہے، اگر تمہارا دین ابراہیمی تو وہ تو یہودی تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کس نے کہا یہودی تھے؟ وہ تو پکے موحد تھے. تو وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تم تو مشرکین ہو، وہ تو سچے پکے مسلمان تھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو سب مانتے تھے، اہل یہود ہوں عیسائی ہوں سب مانتے تھے. تو فرمایا کہ تم اگر ان کو مانتے ہو تو وہ تو سچے مسلمان تھے، پھر ان کی بات مانو. اس پر بھی وہ جمع نہیں ہوتے تھے اور اس کی یہ بات بھی نہیں مانتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 77 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی قیمت لے لیتے ہیں، تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور نہ آخرت میں اللہ ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی ان کو پاکیزگی عطا فرمائے گا. یہ یہاں پر آیت نمبر 77 میں ہے کہ یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اور اس کی قسموں کو ثمن قلیل کے عوض میں توڑ دیتے ہیں. اور یہ جو نازل ہوئی ہے یہ آیت کریمہ، یہ احبار جو یہود کے تھے اور ان کے رؤساء ابو رافع، کنانہ بن ابی الحقیق، کعب بن اشرف
اور حیی بن احتب، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو وہ عہد چھپایا جو حضور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کے متعلق ان سے تورات میں لیا گیا تھا، انہوں نے اس کو بدل دیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے ہاتھوں سے کچھ یعنی بجائے اس کو ہٹا کر اور اس کے اپنے ہاتھوں سے اس میں جو انہیں سمجھ میں آیا وہ لکھ دیا، اور جھوٹی قسم کھا کر کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کا بیان فرمایا کہ تمہاری جان چھوٹے گی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ تم سے کلام فرمائے گا اور نہ ہی تم پر رحمت فرمائے گا، تمہارا آخرت میں کوئی حصہ بھی نہیں ہوگا، اور نہ تمہیں پاک صاف ستھرا فرمائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 81 میں عالم ارواح کے اس عظیم واقعے کو بیان کیا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ وہ عظیم واقعہ جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے رسول یاد کیجئے جب اللہ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تم کو اپنی اپنی باری پر دنیا میں بھیج کر جو کتاب اور حکمت دوں، پھر بالفرض تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئے تو اس رسول کی تصدیق کرنے والے ہوں جو تمہارے پاس ہے، تو تم ان پر ضرور بے ضرور ایمان لانا اور ضرور بے ضرور ان کی مدد کرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے جو ہے وہ اقرار کر لیا اور میرے اس بھاری عہد کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، پس گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اس میثاق سے یہ معلوم ہوا یہ میثاق نبوت ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے لیے تمام انبیاء سے لیا تھا، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ کی نصرت، آپ کی حمایت کا ہر نبی پابند تھا، اور پھر اس کا عملی مظاہرہ شب معراج کو اس وقت ہوا جب آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور آپ کے امام الانبیاء ہونے کا عملی طور پر اظہار بھی ہوا۔ اس پارے کی آخری آیات میں یہ بیان فرمایا کہ دین اسلام جو ہے ایک تسلسل کا نام ہے، آدم سے لے کر ختم المرسلین علیہ السلام تک چلا آ رہا ہے، اور اب بھی اسی دین کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کا جو آخری رکوع ہے اس پارے کا، فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت نمبر 85۔ اصل دین اسلام ہے، اور جس نے بھی اس دین کے علاوہ، اس نظام کے علاوہ کسی اور نظام کو تلاش کرنا چاہا اللہ کے نام پر یا اللہ کے پیاروں کے نام پر، وہ سارا جھوٹ ہے۔ نظام ایک ہی نظام ہے، دین ایک ہی ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ تو جس نے اس کے علاوہ کسی اور نظام کو چاہا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی قبول نہیں فرمائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں اور ان کے درمیان تمام مخلوق کا جو بھی تکوینی نظام ہے وہ قائم ہے، وہ سب خوشی یا ناخوشی اس نظام اور اطاعت کے پابند ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ کچھ یعنی جتنی بھی مخلوق ہے، آیت نمبر 83 میں افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہو اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمانوں و زمینوں میں ہے، خوشی سے اور مجبوری سے، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جنات کو اختیار عطا فرمایا، انسان کو اختیار عطا فرمایا، لیکن باقی جتنی مخلوقات ہیں ان کو اختیار نہیں ہے، انہیں وہ چاہیں نہ چاہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کی اطاعت کرنی ہے، ہر حکم کا پابند رہنا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 86 سے لے کر 88 تک اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کی سزا، ان پر ہمیشہ عذاب اور اس میں تخفیف نہ ہونے اور کسی طرح کی کوئی مہلت نہ دیے جانے کا بیان فرمایا۔ بعد کی آیت میں جہاں توبہ کرنے والوں کی بخشش کا بیان ہے، وہیں کفر پر ڈٹے رہنے والے اور حالت کفر میں مرنے والوں کی گمراہی کے ساتھ ان کے ہمیشہ ہمیشہ توبہ قبول نہ کیے جانے کا بیان ہے کہ اگر وہ پہاڑ برابر بھی سونا فدیے میں دے دیں تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب چوتھے پارے کی پہلی آیت میں آ جائیں۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم. فرمایا کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو بھی خرچ کرو وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ہم وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو پرانا ہو چکا ہوتا ہے، یعنی اپنا وہ لباس اللہ کی بارگاہ میں دیں گے جو پہننے کے قابل نہیں ہوتا، اپنی وہ چیز کسی غریب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے دیں گے کہ جی اس غریب کی مدد کریں، جو استعمال کے قابل نہیں ہوتی، بالکل پرانی ہو جاتی ہے. جو چیز آپ کو پسند نہیں، ذرا سوچیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دے رہے ہیں. اپنے لیے بقرہ عید میں وہ بھی اللہ کے نام پر ہوتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی شوشہ ہوتی ہے نا. عید الاضحیٰ میں تو بڑا تکڑا جانور لے کر آتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں بھئی یہ میرا جانور ہے، یہ میرے والد صاحب لائے. اور جب صدقہ دینا ہوتا ہے تو کالا مریل سا جو سب سے سستا بکرا ہوتا ہے وہ ذبح کر کے اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. فرمایا نا ایسا نہ کرو، جو چیز تمہیں پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تم پر کیسا کرم فرماتا ہے. اور یہاں پر میں نے ایک روایت پڑھی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ دیتے تھے. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ شکر کی بوریاں صدقہ کیوں دیتے ہیں؟ فرمایا مجھے یہ پسند ہے، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی صدقہ دے رہا ہوں. جو چیز آپ کو پسند ہے اس کے دینے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کا گوشت کھاتے تھے اور اونٹنی کا دودھ نوش فرماتے تھے. اس پر یہود نے اعتراض کیا کہ اونٹنی کا گوشت اور اس کا دودھ شریعت ابراہیمی سے حرام چلا آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ امی یعنی اپنی پیدائشی حالت پر ہیں، مگر آپ علیہ السلام نے یہود کو چیلنج فرمایا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، کہ بظاہر کسی درسگاہ میں نہیں گئے، کسی اکیڈمی میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، اس کے باوجود جب انہوں نے کہا کہ دین ابراہیمی میں اونٹنی کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا چیلنج فرمایا کہ تمہارا دعویٰ سچا ہے تو تورات لے آؤ اور اس میں یہ حکم دکھا دو، ورنہ یہ اللہ پر تمہارا افتراء ہے. کیونکہ شرعی طور پر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یا اس کے اختیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اسی لیے سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار سے اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب کو بھی اس نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ وہ بھی شرعی طور پر کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی یہ مجال نہیں. آیت نمبر 157 میں سورہ اعراف کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر قسم کا طعام کھانا بنی اسرائیل کے لیے حلال تھا سوائے اس کے جس کو تورات کے نزول سے پہلے یعقوب علیہ السلام نے از خود اپنے اوپر حرام قرار دیا. اس سے معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کا اونٹنی کے گوشت اور دودھ کی خوراک کو ترک کر دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ بطور عزیمت انہوں نے خود اپنے اوپر یہ پابندی عائد کی تھی. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسلمانوں کی تنگ دستی تھی تو اس وجہ سے اپنے اوپر شہد کے استعمال کی پابندی لگائی تھی. اس کے بعد آیت نمبر 98 اور 99 میں اہل کتاب کے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور اللہ تعالیٰ کے دین سے منع کرنے کی مذمت کا بیان ہے. بعد کی آیت میں مومنین کو اہل کتاب کی اطاعت سے منع کیا گیا. آیت نمبر 95 سے لے کر 97 تک فرمایا کہ اس میں حج کی فرضیت کا بیان ہے اور صاحب استطاعت پر جو حج کی فرضیت ہے اس کا حکم موجود ہے، اور یہ بتایا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو مکہ مکرمہ میں بنایا گیا ہے وہ بیت اللہ ہے، جس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اور یہی جائے امن ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 103 سے لے کر 110 تک اتحاد امت اور فرقہ بندی سے بچنے کا حکم بیان ہوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ بازی نہ کرو. اور فرمایا کہ اللہ کی رسی کیا ہے، اس میں کئی اقوال ہیں. اس میں ایک قول قرآن کا بھی ہے، ایک قول اتباع رسول بھی ہے، ایک قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ بھی ہے، اور ایک قول شریعت مطالعہ پر عمل کرنا بھی ہے. یعنی اس میں سے کچھ بھی لے لیں، لب لباب یہ نکلے گا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی اتباع کریں. یہی اللہ کی رسی ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک لے جائے گی. اور فرمایا کہ اسلام سے پہلے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آیت نمبر 103 میں فرمایا کہ تم تو دشمن تھے،
تم تو دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اپنی بدعمالیوں کے سبب آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، لیکن قربان جائیں یہ نعمت باسط مصطفیٰ ہے اور نعمت اسلام کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا ہے اور تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے۔ پھر مزید تاکید کی طرف فرمایا کہ واضح دلائل آنے کے بعد پچھلی امتوں کی طرح فرقہ بندی نہ کرو ورنہ روز قیامت عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ پھر آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ امت مسلمہ کو بہترین امت قرار دے کر کیا فرمایا؟ آیت نمبر 110 میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ اور بہترین امت کیا ہے؟ کہ تمہیں مقصد دے کر پیدا کیا گیا کہ عالم انسانیت میں نیکیوں کو پھیلاؤ، برائیوں کو روکو، یعنی امت مسلمہ کی ذمہ داری عالم انسانیت کو دعوت حق دینا اور نبوی مشن کو سر انجام دینا ہے۔ یاد رکھیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ ہر بندے کی اپنے اپنے اعتبار سے ذمہ داری ہے۔ اسی لیے آپ کہیں پر کسی ادارے میں سربراہ ہیں تو وہاں کی ذمہ داری آپ پر ہے، گھر کے ذمہ دار ہیں تو وہاں کی ذمہ داری آپ پر ہے، کسی علاقے کے، کسی شہر کے، کسی صوبے کے، کسی ملک کے درجہ بدرجہ جو جہاں جس جگہ کا حاکم ہوگا تو وہاں کا ذمہ دار ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی نگہبانی کے بارے میں، رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 112 میں کہ یہود پر ان کے ناروا اعمال کے سبب ذلت مسلط کر دی گئی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو حق پر قائم رہا، تلاوت آیات الہی، عبادت، خیر کے کاموں میں مستعد رہنا اور امر بالمعروف والنہی عن المنکر کرنا، یہ ان کا شعار تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ صرف ان کی اہل یہود کی، اہل کتاب کی مذمت بیان فرمائی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ لیسوا سواء، یہ سب برابر نہیں تھے، اس میں ایسے بھی تھے جو بڑے حق پر قائم تھے، اللہ کی آیات کو پڑھا کرتے تھے رات کی گھڑیوں میں اور سجدہ کرتے تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 118 میں حکم ہوا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی دشمنوں کو اپنا رازدار نہ بنائے، وہ مسلمانوں کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور مسلمانوں کا مصیبت میں مبتلا ہونا ان کی خواہش ہے، ان کی مسلمانوں سے نفرت کسی حد تک ان کی باتوں سے آیا ہے، اور جو بغض و عناد اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے سوا ہے۔ ان کا شعار منافقت ہے، سامنے آتے ہیں تو بڑی محبت کے ساتھ بات کرتے ہیں اور پس پشت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی میں ہمیشہ وہ لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا آیت نمبر 119، سنتے ہو یہ جو تم ہو، تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، اور حال یہ کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اکیلے ہو تو تم پر انگلیاں چبائیں غصے سے، تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن میں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے دلوں کی بات، تو اس بات کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد غزوہ بدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آیت نمبر 122 میں فرمایا اذ همت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، فرمایا کہ منافقین کا ساتھ چھوڑنے کے بعد مسلمانوں کی دو جماعتیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ، ان کی ہمتیں پست ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ آیت نمبر 123 تا 28 میں غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ اللہ نے ایسے حالات میں، مسلمان ظاہری اعتبار سے کمزور تھے، 313 کی تعداد تھی، سامنے 1000 کی تعداد میں، اور یہاں پر جو ہے وہ اسلحہ بھی کم تھا، سواریاں بھی نہ ہونے کے برابر تھی، وہ ان کے پاس ہر قسم کی سواریاں تھیں، ہر قسم کا اسلحہ تھا، ہر قسم کا ساز و سامان تھا۔ 17 رمضان المبارک میں 313 مسلمان میدان جنگ میں، میدان بدر میں کود پڑے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور اس وقت ان مسلمانوں نے، ان صحابہ نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں، کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جائیے آپ اور آپ کا رب، آپ لڑیے، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں،
ہم نہیں لڑیں گے۔ یا رسول اللہ، خدا کی قسم، آپ کے رب کے عزت و جلال کی قسم کہ آپ ہمیں سمندر میں ڈوب جانے کا حکم دیں گے، اتر جانے کا حکم دیں گے تو ہم بغیر سوچے سمجھے آپ علیہ السلام کے حکم پر سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم کسی معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ایمانی قوت کے ساتھ میدان بدر میں آئے تو 3000 فرشتے ان کے لیے اتارے اور پھر مزید نصرت غیبی کا وعدہ فرمایا۔ پہلے 3000، پھر جو ہے وہ 5000 کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ فرمایا آیت نمبر 124 میں کہ بثلاثتی آلاف، اور آیت نمبر 125 میں بخمستی آلاف، 3 اور 5000 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول فرمایا۔ یاد رکھیں کہ یہ جو مدد کے لیے اتارے، یہ مجاہدین کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول جو تھا وہ ایمان والوں کے لیے اطمینان قلب کے لیے تھا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 130 میں ایک مرتبہ پھر سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا کہ حرام طریقے سے الذین یاکلون الربا، یہ تو پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 130 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایک مرتبہ سود کا ذکر فرمایا، اور اس میں بڑے واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے اور اسے اختیار کرنا تمہارے لیے بالکل زیبا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح مل جائے۔ پھر آیت نمبر 133 اور 134 میں بیان ہوا کہ جنت کے حقدار اہل تقوی کا شعار یہ ہے، خوشحالی ہو یا تنگ دستی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے بندوں کا ذکر فرمایا کہ یہ نیک بندے ہوتے کون ہیں، کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 133 میں کہ فرمایا کہ یہ دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی جو چوڑان ہے وہ زمین و آسمان اس میں آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور فرمایا پرہیزگار کون ہیں؟ جو خوشی میں اور رنج میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، جب ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی بے دریغ دیتے ہیں، اور جب ان کے پاس کم ہوتا ہے تب بھی اس میں سے نکال کر دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کمی نہ آنے پائے۔ فرمایا یہ نیک بندوں کا شعار ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ غصہ پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور نیک لوگ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا اگلی آیت میں کہ گناہگاروں کو نوید مغفرت دی گئی۔ اگر تم نے بدقسمتی سے اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی کی کام کر بھی دیے تو ایک بار پھر تمہیں دعوت ہے کہ پلٹ آؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ تعالیٰ خطا کاروں اور گناہگاروں کو بخشنے والا ہے بشرط کہ وہ گناہوں پر اصرار نہ کریں۔ اس کے بعد آیت نمبر 139 سے لے کر 143 تک غزوہ احد میں افرادی قوت اور اسباب میں کمی کے سبب دل چھوڑنے والے مجاہدین کو تسلی دی کہ ثابت قدم رہو، آخرکار تم ہی سرفراز رہو گے۔ اگر وقتی طور پر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اہل حق کے لیے ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے، مگر برے دن ہمیشہ نہیں رہتے، اور یہ ابتلائی مسلمانوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے مسلمانوں کو مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ بھی بتایا کہ موت سے ڈرنا یہ مسلمانوں کا شعار نہیں، یہ تو کفار کا شعار ہے۔ غزوہ احد میں جب یہ افواہ اڑا دی گئی کہ العیاذ باللہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے تو مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر لڑکھڑا گئے۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو اگر قضائے الہی سے وہ وصال فرما جائیں یا بفرض مال شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے قدموں واپس پلٹ جاؤ گے؟ یعنی مسلمان کو ہر حال میں راہ حق میں ثابت قدم رہنا چاہیے اور نبوی مشن کی تبلیغ کے لیے ہمیشہ سرگرم عمل رہنا چاہیے۔ گزشتہ امتوں کے بلند ہمت آل حق کا یہ شعار بتایا کہ وہ ہر مشکل میں مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب عارضی طور پر مسلمانوں کی ہمتیں جواب دینے لگیں اور طرح طرح کی گمان ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کی تسلی کے لیے ان پر اونگ طاری کر دی، دین کی کیفیت میں انہیں امید افزا منظر دکھایا کہ
ہمت بن جائے۔ ان کے ذہنوں میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ ہم مدینے سے نکل کر احد کے میدان میں نہ آتے تو شاید موت سے بچ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موت برحق ہے، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہو تو جہاں کہیں جس کی موت مقدر ہوگی وہ خود اپنے مقتل کی طرف نکل آئے گا۔ یعنی کوئی بھی تدبیر تمہیں موت کے وقت اور مقام کو ٹال نہیں سکتی، کوئی بھی تدبیر موت کو ٹال نہیں سکتی۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ منافقین مسلمانوں کو بدل کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، لیکن اللہ کی راہ میں موت اخروی انعامات کا سبب ہے۔ جو مسلمان عارضی طور پر پسپا ہو گئے تھے، بعد میں وہ آپ کے پاس لوٹ آئے تو آپ نے ان پر کوئی گرفت نہیں فرمائی۔ آپ کی اس اخلاقی عظمت کو قرآن نے یوں بیان فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ آیت نمبر 159 میں فرمایا کہ اللہ کی عظیم رحمت سے آپ مسلمانوں کے لیے نرم ہیں، اگر آپ سخت دل ہوتے تو وہ ضرور آپ کے گرد جمع نہ ہوتے، بس آپ انہیں معاف کر دیں، ان کے لیے استغفار کریں اور اہم امور میں ان سے مشورہ کریں، پر جب آپ کسی کام کا عزم کر لیں پھر اللہ پر توکل کریں۔ اب یہاں پر بس یہ آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد میں کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے 50 مسلمانوں کو جو ہے وہ ایک پہاڑی پر جسے جبل رمات کہتے ہیں وہاں پر کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہٹنا نہیں۔ جب کفار کے قدم اکھڑ گئے تو مسلمان یہ سمجھے کہ ہم جیت گئے ہیں اور وہ نیچے اتر آئے، اور ان کے جو سربراہ تھے وہ منع کرتے رہے لیکن وہ نیچے اتر آئے، اور اس کے بعد خالد بن ولید جو اس وقت کافر تھے، بڑے زبردست سپاہ سالار تھے، انہوں نے حملہ کیا، مسلمانوں کے قدم عارضی طور پر اکھڑ گئے تھے، اور پھر یہ شیطان نے خبر پھیلا دی کہ حضور نبی کریم علیہ السلام شہید ہو گئے، تو کئی مسلمان اس میں سے نکل گئے کہ جب آقا شہید ہو گئے تو ہمارا کیا کام ہے۔ لیکن پھر اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام ان کو نظر آئے اور سب کے سب مسلمان جمع ہوئے، اور پھر اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا اور کفار وہاں سے بھاگ گئے۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جانے انجانے میں بھی ان سے یہ معاملہ سرزد ہوا تو اللہ رب العالمین نے فتح کو عارضی ہزیمت سے تبدیل فرمایا، اور پھر وہ جمع ہو گئے تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر کرم فرمایا، اور جتنے بھی گئے تھے وہ سب لوٹ کر آئے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ محبوب آپ جب بھی ان کے ساتھ بات کریں ان سے مشورہ کیا کریں، اور جب کسی بات کا عزم کر لیں تو پھر پیچھے نہ ہٹیں، پھر اللہ پر توکل کر کے میدان میں کود جائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ آیت نمبر 164 سے ہم خلاصہ بیان کریں گے، اور اللہ رب العالمین اسی طرح ہمیں یہ سننے کی اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔